بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج اس پہ بات کرنی ہے کہ یہ جو خیبر پختونخوا میں جو مائنز اینڈ منرلز ایکٹ آ رہا ہے اس پہ بہت بڑا شور ہو رہا ہے۔ تو یہ ایکٹ ہے کیا اس سے پہلے جو ہے کسی اور صوبے نے اس کو منظور کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اعتراضات کیا ہے، اور کیا یہ اعتراضات جو ہے یہ اس وجہ سے کہ یہ ایکٹ خراب ہے یا اس وجہ سے کہ یہ اپوزیشن برائے اپوزیشن ہے، اور پھر تیسری اہم بات وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس ایکٹ پہ فیڈرل گورنمنٹ کو بلیک میل کیوں کر رہی کہ ہم یہ بل پاس کریں گے اگر آپ ہمارے جو بانی پی ٹی آئی عمران خان اس کے ساتھ جو ہے جیل میں نرمی یا اس کو جیل سے نکالا جائے۔ اسی پہ بات کریں گے کیونکہ بڑا ایک کنٹروورشل ایشو ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ صوبے کے وسائل اور صوبے کے عوام اور پختونخوا کو جو ہے بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ قانون جو ہے امریکہ نے بنایا ہے اور امریکن کمپنی آئیں گے، کوئی کہتا ہے مطلب ہے کہ مختلف ہے۔ تو اسی حوالے سے اس پہ بات کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا یہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ جو ہے یہ شروع ہی سے متنازع ہو چکا ہے۔ 4 اپریل کو اس کو منظوری کے لیے پروونشل اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا، لیکن اس کو منظور نہیں کیا گیا۔ یہاں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ خیبر پختونخوا میں آلریڈی ایک ایکٹ ہے، قانون ہے، 2017 میں پاس ہوا تھا، اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پاس کیا تھا، اور یہ بڑا ایک ڈیٹیل قانون تھا۔ تو یہ اس میں ترامیم نہیں ہے بلکہ ٹوٹلی نیا قانون لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بل کو کیبنٹ نے اپروو کیا ہے ابھی، اور یہ بل جو ہے یہی بل منوان آپ سمجھ لیں، اس کو صوبہ بلوچستان نے اپروو کیا ہے۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ بلوچستان میں عوامی نیشنل پارٹی جو ہے پارٹ آف دا گورنمنٹ ہے، وہاں پہ پاس کیا ہے، یہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ ابھی یہ ہے کہ جو سب سے بڑا اعتراض جو آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ صوبے کے جو معدنی وسائل ہے، معدنیات ہے یا دیگر وسائل ہے، اس پہ صوبے کا جو اختیار ہے جو 18ویں ترمیم کے تحت دیا گیا تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ اختیار جو ہے یہ وفاق کے پاس جائے گا اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پاس جائے گا، یا ایسے اداروں کے پاس جو صوبائی ادارے نہیں ہیں اس کے پاس جائے گا۔ ابھی یہ ایک اعتراض ہے۔ بل میں کیا ہے اس پہ بات کریں گے کہ آیا واقعی وہاں پہ سرنڈر کیا گیا ہے یا نہیں، لیکن اس میں بنیادی جو چیزیں ہیں میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ صوبے میں جو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جتنے بھی آپ مائنز دیکھیں، اس میں کاپر ہے، لیتھیم ہے، کرومائٹ ہے، کوبالٹ ہے، مطلب یہ ہے کہ مختلف جو منرلز ہے اور جو مائنز ہے اس میں ہیں، لیکن جس حالت میں اس کی ہم ایکسکیویشن کر رہے ہیں 70% اس میں ضائع ہوتی ہے، اور اس وقت جو ہے 2400 کے قریب جو مائنز اینڈ منس کے جو لیز لیے گئے ہیں، لوگوں کے نام ہو گئے ہیں، لائسنس دیے گئے ہیں، صرف 600 جو ہے آپریشنل ہے، 2400 جو ہے وہ نان آپریشنل ہے۔ تو ابھی یہ نئے قانون کے تحت حکومت یہی دعویٰ کر رہی ہے کہ اب ہم بڑے کم ان لوگوں کو لائسنس دیے جائیں گے جو کہ اس کیپیبل ہو کہ وہ کوئی جو ہے اس میں وہاں پہ کام کرے، صرف لے کے چادر رکھ کے کرسی پہ قبضہ کر کے اسی طرح یہ نہیں چلے گا۔ دوسرا بڑا اعتراض جو آ رہا ہے وہ فیصلہ سازی کا ہے کہ اس سے فیصلہ سازی جو ہے اس میں صوبے کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ اس پہ بات کریں گے کہ واقعی اور یہ جو اوپن ڈور پالیسی ہے کہ جو بھی اپلائی کرنا چاہے، جو انٹرسٹڈ ہے، خواہ وہ جس ملک کا ہے، وہ آ کے انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، مائنز کا لیز لے سکتا ہے۔ یہ اوپن ڈور پالیسی کی وجہ سے بعض لوگوں کا اعتراض یہی ہے کہ اسی طرح کانگو میں بھی، چلی میں بھی، یوکرائن میں بھی اس اوپن ڈور پالیسی کی وجہ سے مقامی طور پر خانہ جنگیاں پیدا ہوئی ہے، مطلب یہ کہ لوکل کانفلکٹ پیدا ہوئے ہیں۔ ایک اور اعتراض جو اس پہ ہے وہ یہ ہے کہ اس قانون میں یہ انشورڈ نہیں کیا گیا ہے کہ مقامی لوگوں کو جو ہے نا جاب ملے گا، کتنے % مقامی لوگ ہوں گے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کتنی ہوگی، مطلب یہ کہ اگر کوئی وہاں پہ مائننگ کر رہا ہے تو وہاں لوکل کمیونٹی میں وہ کیا کرے گا، گورننس، انوائرمنٹ یا سوشل رسپانسبلٹی کے حوالے سے۔ ایک ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بات اس میں نہیں ہوئی کہ کتنے سال بعد وہ بندہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی وہاں پہ ٹرانسفر کرے گا، وہاں پہ وہ کارخانہ لگائے گا، وہاں پہ فنش گڈ ہوں گے، بلکہ یہ اختیار ہے کہ آپ پتھر اٹھا کے جہاں پہ بھی لے جائے، معدنیات اٹھا کے جہاں پہ لے جائے۔ تو یہ بڑے بڑے اعتراضات ہیں اس پہ، اور میرے خیال میں یہ جینون ہے کہ اس کو انشور کرے۔ ایک اور اس پہ جو بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اس سے
آئل اینڈ گیس کو باہر رکھا ہے۔ تو یہ میجر اعتراض ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت سب سے زیادہ آئل اینڈ گیس ریزرو ہے، تو اس کو باہر کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کو بھی اس بل کا حصہ بنانا چاہیے تھا۔ یہ اس پہ میجر اعتراضات آ رہے ہیں۔ ابھی اس میں جو میجر چینجز ہوئے ہیں جو 2017 کے بل میں اور 2018 ابھی یہ جو نیا بل ہے، یہ جو رپورٹ کیا گیا ہے ہمارے جو ہے انڈیپینڈنٹ اردو میں، میرے خیال میں اس پہ بڑا ایک اچھا رپورٹ بھی آلریڈی اس میں آیا بھی ہے۔ اور میں یہاں تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ خود تحریک انصاف کے جو سابقہ صوبائی وزیر اور سینئر ممبر پروونشل اسمبلی ہے، شکیل خان نے بھی اس پہ اعتراض کیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس بل کو اسی حالت میں کیبنٹ نے کیسے اپروو کیا ہے۔ ابھی اس میں جو چینجز ہوئے ہیں، لائسنسنگ اتھارٹی کا قیام، پہلے جو ہوتا تھا لائسنسز ڈائریکٹریٹ آف لائسنسنگ جو ہے وہ لائسنسنگ کے ڈائریکٹریٹ تھی، اس کا ڈی جی رسپانسبل ہوتا تھا، وہ ایشو کرتے تھے۔ ابھی اس میں تبدیلی کی گئی ہے اور باقاعدہ لائسنسنگ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے کہ یہ جو ایک بندہ فیصلہ نہیں کرے گا، وہاں پہ ڈی جی کو بہت زیادہ اختیارات تھے، یہاں پہ جو ہے نا 2/3 میجارٹی سے جو ہے یہ فیصلہ ہوگا۔ اور اسی طرح اسپیشلی بڑے مائنز جو ہے اس کا اختیار یہ لائسنسنگ اتھارٹی، بڑے مائنز مطلب ہے کہ یہ جو ندی نالوں میں جو یہ ریت شیت وغیرہ ہے اس کا نہیں، بلکہ بڑے بڑے مائنز جو ہے اس کا اختیار لائسنسنگ اتھارٹی کا ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اتھارٹی جو ہے، جو میجر اعتراض آ رہا ہے جہاں سے فیڈرل گورنمنٹ کی انٹرونشن کی بات ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ فیڈرل منرل ونگ کی تجاویز پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گا۔ تو یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے وہ فیڈرل کی ہو رہی ہے کہ یہ اتھارٹی جو ہے یہ یقینی بنائے گا، لیکن حکومتی نمائندے نے جب میرے سے بات کی، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے ایڈوائزری ہے، یہ جو فیڈرل منرل ونگ کی جو تجاویز ہے وہ ایڈوائزری ہے، اس پہ عمل ہو بھی سکتے، عمل نہیں ہو سکتے، تو اس کی ذرا کلیریفیکیشن کی ضرورت ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ اس میں بنیادی اور جو آگے ہم چل کے اسی حوالے سے کہ اس اتھارٹی میں ہوں گے کون، ابھی یہ جو اعتراض آ رہا ہے کہ اس سے فیڈرل گورنمنٹ کو فیصلہ سازی میں، یہاں پہ تو ٹوٹل اگر ہم دیکھیں تو محکمہ معدنیات جو صوبے کا ہے اس کا ڈی جی ہے، ڈائریکٹر جنرل ہے، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہے، چیف انسپیکٹرز مائن ہے، چیف کمشنرز مائن ہے، اور سوشل ویلفیئر کا جو بندہ ہے اس کا ہے، لیبر اینڈ ویلفیئر کا وہ ہے، محکمہ جنگلات کا نمائندہ ہوگا، وزارت قانون کا نمائندہ ہوگا، محکمہ ماحولیات کا نمائندہ ہوگا، ڈائریکٹر جنرل ایکسپلوریشن وہ ہوگا، جی پی ایس کا آفیسر ہوگا، اور ڈائریکٹر لائسنسنگ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سارا اس کا سکوپ جو ہے وہ 1-2 بندوں سے بڑھا کر وہ تقریباً 10 کر دیا گیا ہے یہ۔ اور یہ ہے کہ اس اتھارٹی کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ صوبے میں کسی بھی جگہ معدنیات کی نشاندہی کرے، اس کی قیمت لگائے اور اس کو آکشن کرے، یعنی اس کی نیلامی کرے۔ اور یہ جو میں نے کہہ رہا تھا کہ اتھارٹی کے پاس مجوزہ جو بل ہے یہ اختیار دیا گیا کہ وفاقی حکومت کے محکمہ فیڈرل منرل ونگ جو ہے کی تجاویز پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ابھی یہ بات جو ہے نا یہ واضح نہیں ہے کہ کون کون سے کس قسم کے جو تجاویز ہے اس کو یقینی بنائے۔ یہاں سے وہ جو انٹرونشن کی بات ہو رہی ہے وہ بنیادی طور پر یہ آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور جو چینجز ہو گئی ہو، منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی کا قیام، ایک اور اتھارٹی کو قائم کیا گیا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ جو ہے کہ اعتراض کیا گیا کہ 13 ہے کچھ اراؤنڈ ممبرز ہے، اس میں ایک بندہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہے، باقی سارے صوبائی کے ہیں۔ تو اس میں ایک یہ منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی، یعنی منرل ڈپارٹمنٹ معدنیات اور معدنی وسائل میں اگر کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا کہ کس طرح اس کو لیز ایوارڈ کرنا، اس کے لیے مقامی لوگوں کے ساتھ بات چیت وغیرہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں شامل ہیں۔ اور اس اتھارٹی کو خود یا وفاقی حکومت کی تجاویز کے مطابق لیز ایگریمنٹ میں یہ خود بھی کر سکتی ہے، وفاقی حکومت کی تجویز کے مطابق اگر کوئی کیونکہ ظاہری بات ہے جب باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے، باہر سے کمپنیز آتی ہیں، حکومت یا لوگ آتے ہیں تو وہ صوبوں سے ایگریمنٹ نہیں کرتے، وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ایگریمنٹ کرتے، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ضامن ہوتا ہے۔ اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ لیز ایگریمنٹ میں تبدیلی کرے، فیس اور رینٹ وغیرہ اس کا ڈٹرمنٹ کرے، رائلٹیز جو ہے اس میں، اور یہ جو نیلامی وغیرہ ہے یا سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ وغیرہ ان چیزوں کو وہ دیکھے گی۔ اور یہ صوبائی لائسنسنگ وہی طریقہ تقریباً ہے جو پہلے والا ہے، لیکن اس کو ذرا تقریباً 13 یا 14 ممبر اس میں
وزیر معدنیات، وزیر ماحولیات، وزیر قانون، وزیر صنعت، سیکٹری معدنیات، سیکٹری خزانہ، سیکٹری ماحولیات، سیکٹری قانون، سیکٹری صنعت، ڈی جی ریونیو اتھارٹی یعنی ڈی اے جو پروونشل ریونیو اتھارٹی اس کا ڈی جی جنرل پروونشل فیڈرل مائننگ ونگ، یہاں بھی ایک ہی فیڈرل گورنمنٹ کا بندہ ہے، اور اسی طرح مائن مالکان کا نمائندہ ڈائریکٹر جنرل مائننگ ڈائریکٹریٹ اس میں شامل ہوں گے۔ تو یہ 13-14 لوگ جو ہے اس میں ایک فیڈرل گورنمنٹ کا بندہ بھی۔ تو ابھی یہاں پہ یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس طرح فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیسیجن میکنگ کو مونوپلائز کیا، لیکن یہ بات جو ہے کہ فیڈرل جو منرل ونگ ہے اس میں اس کو تھوڑا سا یہ ہے کہ ان کی تجاویز کے بارے میں جو بات کی گئی ہے کہ اس کو یہ مطلب یہ کہ اس کو یقینی بنائے گا۔ تو یہی ایک اس کا بنیادی جو بات ہو رہی ہے وہ اسی حوالے سے۔ تیسرا جو اس پہ اہم اعتراض آ رہا ہے وہ غیر ملکی کمپنیوں کو لیز دینے کا طریقہ۔ ابھی یہ ہے کہ میں نے جو سنا ہے کہ غیر ملکی کمپنیاں خواہ وہ پرائیویٹ ہو خواہ وہ اسٹیٹ اون ہو، وہ انویسٹمنٹ بھی کر سکتی ہے، وہ لیز بھی لے سکتی ہے۔ تو یہ ایک ہے کہ اس پہ تھوڑا سا کہ شاید اس سے یہ انشورڈ نہیں ہوگا کہ وہ جینون ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس پہ وہ تھوڑا سا کہتے ہیں لوکل انٹرونشن کا مسئلہ آ رہا ہے۔ اس پہ یہی ایک اعتراض ہے کہ اس میں ریاستی ادارے جو ہے، اور یہاں پہ یہ بات بتاؤں کہ یہ جو معاہدہ جو ہے یہ فیڈرل مائننگ ونگ کرے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے صوبے میں جب باہر سے لوگ آتے ہیں تو انہیں اور منرل فیسیلیٹیشن اتھارٹی کی تجاویز پر کیا جائے گا، مطلب ہے کہ وہی جو اتھارٹی ہے منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی، اس کی تجاویز اس میں شامل ہوں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی اس پہ میرے خیال میں بڑی، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے